نزل القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان عافیت سے اللہ نے گزروایا. آج 28واں روزہ ہے، کل 29واں ہوگا. ممکن ہے اس سے اگلے روز عید ہو یا اس سے اگلے روز. جتنا کچھ ہوا اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. جو کوتاہی ہوئی جان بوجھ کر، خطا سہون، اس سے اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے. کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ما اسر من استغفر وإن عاد فی اليوم 70 مرہ. دن میں 70 دفعہ بھی گناہ ہو لیکن اگر آدمی توبہ کر لے تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے بھلے اور نیک بندوں میں شامل ہے. ہم نے اللہ کی رحمت کو بہت محدود سمجھا ہے اور بہت تھوڑا سمجھا ہے. اللہ کی رحمت جیسے اللہ اپنی ذات میں لا محدود ہے، اللہ کی رحمتیں لا محدود ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر تو کوئی مخلوق نہیں ہے. عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی تختی لگوائی ہے جس کے اوپر لکھوایا ہوا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی. میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. سبحان اللہ. اگر اس کا غصہ اس کی رحمت سے آگے ہوتا، آج شاید ہم میں سے چند لوگ ہی انسان ہوتے، باقی سب ہم کتے بلے بن چکے ہوتے. اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ کہا ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. سبحان اللہ. کہ میرے بندو ڈرو نہیں مجھ سے، میں نے تم پہ رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر یہ آیت یوں ہوتی، کتب ربکم علی نفسہ الغضب، کہ تمہارے رب نے تم پہ غصہ کرنا فرض کر لیا ہے، تو یہ تو دھرتی میں شاید جانور بھی زندہ نہ بچتے، پانی کی بوند نہ ہوتی. اس مالک نے کرم فرمایا. اس وقت 7 ارب انسان ہیں اور سارے کے سارے انتہا درجے کی نافرمانیوں پر ڈٹے ہوئے ہیں. اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے نبی کی زندگی کو بے حیثیت قرار دیتے ہیں، اور آوارگی، فحاشی، بے پردگی، گناہوں کی سیاہی وہ میک اپ بن چکی ہے. دلوں کا پتھر ہونا وہ تہذیب بن چکا ہے. اخلاق حیا کا اٹھ جانا یہ آج کا دستور بن چکا ہے. قربان جاؤں اس اللہ پہ جو اپنی رحمت کو غصے سے آگے رکھے ہوئے ہے. اگر اس کا غصہ اس کی رحمت سے آگے ہوتا تو شاید ساؤتھ امریکہ سے ساؤتھ افریقہ تک اور مشرق سے مغرب تک، فیجی سے لے کر ہوائی تک کوئی انسان نہ ہوتا. اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اس کی رحمت ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہے. ایک اس کی اپنی ذات سبب ہے، ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں سبب ہیں. آپ کا رونا اس کا سبب ہے. ہم 2 رحیم ذات کے اندر آ گئے ہیں. اللہ اپنے بارے میں بھی کہتا ہے رؤوف الرحیم قرآن میں، اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں بھی فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو ہم 2 رحیم ذات کے درمیان ہیں، تو ہماری کفایت ہے اور ہم دنیا میں چل رہے ہیں. اگر تھوڑا سا بھی غضب کی جھلک ہوتی تو پتہ نہیں آج کوئی انسان ہوتا بھی صحیح کہ نہیں.
شکر ادا کریں، جاتا ہوا رمضان ہے اور ایک رات رہ گئی ہے طاق جو آ جانے والی ہے، اس میں بھی جاگ لیا جائے اور اللہ کرے اس سے اگلا دن عید کا ہو۔ اور اللہ کے نبی عید پر خوشی مناتے تھے، ہمیں بھی خوش ہونا ہے کہ اللہ نے ہمیں روزوں کے بعد ایک ملنے کا دن دیا ہے۔ اس دن میں نفرتوں کو بھلا دیا جائے، رنجشوں کو بھلا دیا جائے۔ جن سے آپ روٹھے ہوئے ہیں آپ خود ان کے گھر چلے جائیں، ان کو جا کے سلام کر لیں۔ جو آپ سے روٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر بھی آپ خود چلے جائیں، اللہ آپ سے بہت راضی ہوگا۔ ہزاروں نفلوں پر، ہزاروں لاکھوں نفلی روزوں پر یہ آپ کا صلہ رحمی کا عمل بھاری ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی میرا دیس نفرت نفرت بغض سینہ پک گیا ہے، دیکھ دیکھ کے، سن سن کے۔ مذہب کے نام پہ عجیب و غریب نفرت ہے، سیاست کے نام پر ہے، رشتوں ناتوں کے نام پر ہے، قومیت پر ہے، صوبوں پر ہے، زبانوں پر ہے، عجیب و غریب حال ہے۔ اللہ اپنا فضل فرما دے، شاید کسی رونے والی کی طفیل اللہ تعالیٰ پوری قوم کا بیڑا پار کر دے، اور پوری امت پر جو حال ہے، جس طرح لاشیں گر رہی ہیں، معصوم بچوں کے پرخشے اڑ رہے ہیں، اس سب سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، توبہ کریں۔ یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنے لگا تو سب سجدے میں گر گئے، اللہ نے عذاب اٹھا دیا۔ تو عید کا موقع ہے، ہم خوشی سے ملیں، کھلے ماتھے ملیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ خاص طور پر جو قریبی رشتے ہیں، خون کے رشتے، بہن بھائیوں کے، خالہ، چاچا، ماموں، پھوپھی، یہ جو ماں باپ سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں، خاص طور پر ان کو معاف کر کے خود جا کر ان کے گلے لگ جائیں۔ زیادتی بھی کی ہے تو معاف کر دیں۔ تو میرے نبی کا اس پر وعدہ ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا وہ جنت الفردوس میں ایک اعلیٰ درجے کی جنت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائے گا، اور وہاں شہید نہیں جا سکتا، اور وہاں بڑے بڑے نیکوکار نہیں جا سکتے۔ وہاں 3 آدمی جائیں گے، ایک عدل کرنے والا، ایک رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور ایک حلال کمائی میں پوری نہیں پڑتی تھی، حرام کما سکتا تھا، نہیں حرام میں گیا اور اسی حلال میں گھٹ گھٹ کے زندگی گزار کے چلا گیا، ایک وہ اس میں جائے گا۔ تو میں آپ سب عزیزان جو سن رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ عید کا دن رنج بھلانے کا ہو، غصے کو دور کرنے کا ہو، لڑائیاں ختم کرنے کا ہو۔ لوگ ابھارتے ہیں تیری نک نہیں رانی، تیری عزت نہیں رانی، تینوں کہیں پوچھنا نہیں، تو بغیرت ہو گئے، یہ سب شیطانی باتیں ہیں، اور یہ بات کرنے والے ہمارے بڑے ہی نادان دوست ہیں، بہت ہی ناسمجھ دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی نصیحتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو عید کو ہم خوبصورت بنائیں، ایک دوسرے سے مل کر محبت کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں صبح کچھ کھا کے جاتے تھے، اور بڑی عید قربانی میں کچھ نہیں کھاتے تھے، جا کے نماز پڑھاتے تھے اور آ کے قربانی کا گوشت ہی کھاتے تھے۔ لیکن عید الفطر میں جانے سے پہلے میٹھا کھاتے تھے، کھجور ہوتی تھی یا کوئی اور ایسی میٹھی چیز۔ عام یہی پڑھنے میں آیا کہ آپ کچھ کھا کر، میٹھا کھا کے آپ تشریف لے جاتے تھے اور جا کر عید کی نماز پڑھاتے تھے، پھر واپس آتے تھے۔ تو عیدگاہ تھی مدینہ منورہ میں جہاں سارے اکٹھے ہوتے تھے، وہاں عید کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، پھر سب ملتے تھے، پیار محبت، ہنسی مذاق سب کچھ ہوتا تھا۔ تو اس کو بھی ہم خوشی کا دن بنائیں اور توبہ کا دن بنائیں۔ اور ایک چیز رہ گئی تھی، میں اس کو جاتے جاتے کہہ دوں، ہیں تو اگرچہ 2 دن پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، صدقہ فطر جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں، یہ 29 کی شام سے پہلے ادا کر دیا جائے تو پھر روزوں کی میل کچیل صاف ہو جاتی ہے، روزے آسمان تک چلے جاتے ہیں۔
نہ ادا کیا جائے تو پھر یہ معلق ہو جاتے ہیں، لٹک جاتے ہیں، اوپر نہیں جاتے ہیں۔ اور صدقہ فطر کشمش کے حساب سے میرے نبی دیا کرتے تھے، 3 کلو کشمش دیا کرتے تھے۔ 3 کلو کشمش میرے پاس مختلف مدارس کے فتاوی آئے ہیں تو 1200-1300 کے راؤنڈ اباؤٹ یہ چلتا ہے کہ 3 کلو کشمش تقریباً 1300-1350, 1250, 1400 فی کس کے حساب سے۔ ایک آدمی کا 3 کلو یعنی 1300 روپیہ لگا لے، 1200 لگا لے۔ کھجور کے حساب سے میں نے وہ ایک مدرسے کا فتویٰ ہے 620 روپے بنتے ہیں، جو کے حساب سے 170 روپے بنتے ہیں، اور گندم کے حساب سے 80 روپے یا 100 روپے ہیں۔ جو آپ میں صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اعلیٰ درجے کی کشمش کا بازار سے خود ریٹ معلوم کروائیں اور 3 کلو فی کس کے حساب سے اس کے پیسے لگوا کے کل شام تک سورج غروب ہونے سے پہلے غریب رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیں، اپنے نوکروں میں دے دیں، اپنے رشتہ داروں میں دے دیں، اپنے پڑوسیوں میں دے دیں۔ کشمش کا نہیں آپ سمجھتے ہیں ہمت تو آپ کھجور کے حساب سے دے دیں، وہ 620 روپے فی کس ہے، اس کی بھی ہمت نہیں تو پھر جو کے حساب سے، پھر گندم کے حساب سے تو خیر واجب ہے ہی ہے، وہ تو ادا کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو صدقہ فطر میں بھی کوشش فرمائیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں، غریب رشتہ داروں، ضرورت مندوں ہاتھ نہ پھیلاتے ہوں، یا اپنے نوکروں، گھر میں کام کرنے والے ہیں، ڈرائیور ہیں، ملازم ہیں، مالی ہے، اور کچن میں کام کرنے والا ہے، آپ کا باورچی ہے، یا آپ کی گھر میں خواتین بچیاں آتی ہیں برتن صاف کرنے والی، کپڑے دھونے والی، یا ایسے ہی اڑوس پڑوس میں کوئی ہیں تو ان کو ڈھونڈ ڈانڈ کے ان کو عزت سے دیا جائے، ان کا احسان مانا جائے، ان پہ احسان نہ جتلایا جائے، تو ہمارا روزہ خوبصورت ہو کر انشاءاللہ پاک ہوگا۔ اور عید کے دن، عید کی رات اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ مزدور کا بدلہ کیا ہے، جو مزدوری کر دے، تو فرشتے کہتے ہیں اس کا مزدوری دی جائے، تو اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے روزے اور رات کی تراویح کی وجہ سے سب کو معاف کیا۔ پھر جب صبح عید کا دن ہوتا ہے تو کروڑوں، اربوں، کھربوں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور عیدگاہ کی طرف لائنیں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور زور زور سے پکارتے ہیں کہ اے امت محمد آؤ اپنے رحیم رب کی طرف، اپنے مہربان رب کی طرف۔ اور اوپر سے اللہ کہتے ہیں میرے بندو آؤ، آج جو مانگو گے دنیا کے بارے میں اس میں غور کروں گا، تمہارے لیے بہتر ہوگا دے دوں گا، بہتر نہیں ہوگا کوئی اور اس کا بدلہ ہو جائے گا، اور آخرت کے بارے میں جو مانگو گے سب تمہیں دوں گا، میں نے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کیے، جاؤ خوشی خوشی اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، گن دیتا ہوں، 4 آدمی پھر بھی نہیں اس ساری رحمت کا میں کوئی ان کا حصہ نہیں پڑتا ہے، نہ ان کو ملتا ہے۔ ایک شراب پینے والا جب تک توبہ نہ کرے، ایک ماں باپ کا نافرمان جب تک توبہ نہ کرے، ایک رشتہ داروں سے لڑنے جھگڑنے والا، بائی کاٹ کرنے والا جب تک توبہ نہ کرے، اور ایک دل میں بغض کینہ پالنے والا جب تک توبہ نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ میری بھی، آپ کی بھی، ہماری نسلوں کی بھی ان 4 بڑے عیب سے حفاظت فرمائے۔ رمضان میں ماشاءاللہ آپ نمازیں پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، باقاعدگی سے آتے رہے۔ بہت سے اب ہوں گے میرے بھائی بہن، بچے بچیاں جو ہی عید کا چاند نظر آئے گا تو نماز بھی چلی جائے گی، دوپٹہ بھی چلا جائے گا، اور قرآن بھی چلا جائے گا، ذکر بھی چلا جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے میرے عزیزو، اللہ نے نماز موت تک فرض کی ہے، اور ذکر تلاوت موت تک اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ بہت سے لوگ رمضان میں رشوت نہیں لیتے کہ جی رمضان آئے گا رشوت نہیں لینی، گویا رمضان میں شریعت اور ہے اور رمضان کے بعد اور ہے۔ رشوت ہر حال میں حرام ہے، کئی جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، کئی ملاوٹ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کئی دبا کے رکھتے ہیں، وہ بالکل ہی مر چکے ہیں اندر سے۔ تو میری گزارش ہے کہ جس طرح نماز پڑھ رہے تھے ایسے پڑھتے رہیں، جس طرح قرآن پڑھتے تھے پڑھتے رہیں، جیسے سروں پہ دوپٹے تھے باقی رہیں، جیسے جھوٹ سے بچے، رشوت سے بچتے رہیں، تو کل اللہ کی بارگاہ میں بہت سرخرو ہو کر پہنچیں گے۔ اللہ
میرے اس پیغام کو میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔